بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم 22 رجب المرجب مشہور قول کے مطابق حضرت سیدنا جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم مثال ہے، اور بر صغیر پاک و ہند میں ان کو یاد کرتے ہوئے خاص روز کنڈے بھرے جاتے ہیں اور اس کا ثواب حضرت جعفر الصادق کو پہنچایا جاتا ہے، جبکہ بعض محققین کے نزدیک 15 رجب المرجب حضرت جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے۔ 22 ہو یا 15 ہو، اصل مقصود ایصال ثواب ہوتا ہے۔ آج کی ہماری گفتگو اسی موضوع پر۔ ایصال ثواب کہتے کسے ہیں؟ ایصال ثواب کی اصل کیا ہے؟ اس کا آغاز کہاں سے ہوا؟ ہمارے یہاں قل شریف رائج ہیں، تیجا رائج ہے، ساتہ 10واں 40واں رائج ہے۔ ان مواقع پر میت کے گھر کی طرف سے کھانے کا اہتمام کیا جاتا ہے، وہ کھانا جائز ہے یا ناجائز؟ اس سے پہلے تو یہ جان لینا چاہیے ایصال ثواب کی اصل نماز جنازہ ہے۔ نماز جنازہ کی نیت کرتے وقت ہم یہ کہتے ہیں 4 تکبیر نماز جنازہ، فرض کفایہ، ثنا اللہ تعالیٰ کے لیے، درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور دعا اس حاضر میت کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میت کے لیے دعا کرنا یہ دین اسلام میں مشروع ہے اور ثابت ہے۔ جب نماز جنازہ کا ثواب میت کو پہنچ سکتا ہے، اس کے بعد بھی اگر کوئی دعا کرے، کچھ غریبوں کو کھلانے کا اہتمام کرے اور اس کا ثواب مردے کو پہنچا دے تو اللہ کے اذن سے اس کا ثواب بھی پہنچ جاتا ہے۔ یہ ہو گئی ایصال ثواب کی اصل۔ بعض احباب اس کا انکار کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، بے شک انسان کے لیے وہی ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ جب کوئی شخص دنیا سے چلا گیا، اس نے تو اپنی کوشش کو منقطع کر دیا، اب وہ نہ دعا کر سکتا ہے، نہ نماز پڑھ سکتا ہے، نہ حج پہ جا سکتا ہے، نہ صدقہ و خیرات کا اہتمام کر سکتا ہے۔ تو جب کوئی شخص اپنے لیے کوشش نہیں کر سکتا تو دوسرے کا کوشش کرنا چہ معنی دار تھا۔ تو قرآن شریف مجید کی، قرآن کریم کی اس آیت سے وہ استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں میت کو ثواب پہنچانا درست نہیں ہے۔ آیت کیا ہے؟ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى۔ اس کا جواب دیتے ہوئے بے شمار مفسرین نے اس بات کو واضح کیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر میں یہ آیت منسوخ ہے، اس کا حکم منسوخ ہے۔ دوسری روایت کے مطابق اس آیت سے مراد انسان سے مراد کافر ہے، کہ کافر کے لیے وہی ہے جس کے لیے وہ کوشش کرے۔ وہ احباب جو ایصال ثواب کا اعتقاد رکھتے ہیں، یعنی اہل سنہ و جماعت، ان کے نزدیک دلیل قرآن شریف کی وہ آیت ہے جس کی آج ہم نے تلاوت کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین جاءوا من بعدہم، اور وہ لوگ جو ان کے بعد آئے، یقولون، وہ کہتے ہیں ربنا اغفر لنا، اے اللہ ہمیں بخش دے، ولی-اخواننا، اور ہمارے بھائیوں کو بخش دے۔ کون سے بھائی؟ الذین سبقونا بالایمان، جو ایمان میں ہم سے سبقت لے گئے۔ ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اور مولا ہمارے دلوں میں مومنوں کے بارے کینہ پیدا نہ فرما، ہمارے دل مومنوں کے حوالے سے صاف کر، بے شک اے مولا تو رؤوف الرحیم ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی خصوصیت، صفت بیان کی ہے کہ ایمان والے وہ ہیں جو اپنے پہلے گزرے ہوئے مسلمانوں کو یاد کرتے ہیں اور ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔
یہ قرآن شریف کی آیت کریمہ ہے، واضح ہے، اور یہ ایسی نص ہے جس کا انکار ممکن نہیں کہ میت کے لیے دعا کرنا یہ جائز ہے۔ رہی یہ بات کہ جب کوئی شخص دنیا سے چلا جائے اس کے لیے قرآن شریف کا اہتمام کرنا، اس کے لیے کلمہ شریف کا اہتمام کرنا، اس کے لیے تکبیر، تسبیح، تحلیل کرنا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نبی پاک سب کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اپنے صحابی جناب سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ پڑھایا۔ جنازہ پڑھا کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساتھ قبرستان تشریف لے گئے۔ جب تدفین کر دی، مٹی ڈال دی، اب جنازہ تو ختم ہو گیا، جنازہ تو پڑھ دیا، جو دعا تھی وہ جنازے میں ہو گئی۔ اب بعد از تدفین مصطفیٰ جان رحمت حضرت سعد کی قبر پہ کھڑے ہو کے تکبیریں کہنے لگے۔ حضور نے تسبیحات شروع کر دی، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، تحلیل شروع کر دی، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ صحابہ عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ یہ آج آپ نے سعد کی قبر پہ کیا کیا ہے؟ آج سے پہلے تو ایسا نہ ہوا۔ مصطفیٰ نے فرمایا قبر اپنی عادت کے مطابق اس بندے پر تنگ ہو رہی تھی۔ قبر کی عادت ہے، حضور نے ارشاد فرمایا بندہ مومن پہ اس طرح تنگ ہوتی ہے جس طرح ماں اپنے بچے کو دباتی، اور کافر پہ اس طرح تنگ ہوتی ہے کہ ایک جانب کی پسلیاں دوسری جانب میں پیوست ہو جاتی ہیں۔ حضور نے فرمایا قبر اپنی عادت کے مطابق اس بندے پر تنگ ہو رہی تھی، قبر اس کو نہیں جانتی تھی، میں اس کو جانتا تھا کہ یہ میرا صحابی ہے، تو میں قبر کے سرہانے کھڑے ہو کر اس کے لیے تکبیرات کہنے لگا، تسبیحات کہنے لگا، میں نے تحلیل شروع کر دی۔ اللہ رب العزت نے اس کی برکت سے اس کی قبر کو تا حد نظر تک کشادہ اور وسیع کر دیا۔ اس حدیث پاک سے کیا ثابت ہوا کہ اگر کوئی دنیا سے رخصت ہو جائے اور اس کے ورثاء، لواحقین، اس کے سنگی ساتھی، دوست، احباب کچھ قرآن شریف پڑھ کر، تسبیحات پڑھ کر، آیت کریمہ پڑھ کے اس کی بارگاہ میں ایصال ثواب کرنا چاہیں تو دین اسلام میں اس کی بھی اجازت ہے۔ اب بعض اوقات میت کی طرف سے، گھر والوں کی طرف سے کھانا کھلانے کا اہتمام کیا جاتا ہے، آیا یہ درست ہے یا ناجائز؟ اس مسئلے کو ایڈریس کرنے سے پہلے ایک حدیث مبارکہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دین ہمیں عطا کیا ہے یہ بالکل سیدھا سادہ اور روز روشن کی طرح عیاں دین ہے۔ اس میں کوئی چیز چھپی نہیں ہے، کوئی ڈھکی چیز نہیں ہے۔ لوگ اپنے مفادات کی خاطر اس میں سے ایسی چیزیں تلاش کر کے بیان کرتے ہیں جس کی وجہ سے ایک عام آدمی تشویش کا شکار ہو جاتا ہے۔ دین تو بالکل واضح ہے، دین بالکل آسان ہے، لوگ اپنے مفادات کی خاطر اس کو گنجلک بنا دیتے ہیں۔ وہ چیزیں جو عام عوام کے لیے نہیں ہوتی، خواص کا موضوع ہوتی ہیں، اس کو عام عوام کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ یہ بالکل ایک ظاہر اور بین چیز ہے کہ جب کوئی شخص دنیا سے جائے اس کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کیا جائے، اور اس کی اولین صورت نماز جنازہ ہے کہ نماز جنازہ بھی اس کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام ہوتا ہے۔ اب کچھ عبادتیں دوستوں مالی ہوتی ہیں، کچھ عبادتیں بدنی ہوتی ہیں، کچھ مالی اور بدنی دونوں ہوتی ہیں۔ مالی عبادت کیا ہے؟ زکوٰۃ ادا کرنا، صدقہ دینا۔ بدنی عبادت کیا ہے؟ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا۔ مالی اور بدنی دونوں عبادات ہمیں حج کے موقع پر یکجا اور جمع نظر آتی ہیں کہ مال بھی خرچ ہوتا ہے اور بدن بھی مشقت میں نظر آتا ہے۔ یہ تمام عبادات مالی ہوں، بدنی ہوں، مالی اور بدنی دونوں ہوں، کوئی عبادت کر کے بھی اگر کوئی شخص اپنے فوت شدہ کو یا زندہ کو ایصال کرنا چاہے تو یہ بھی جائز ہے، یعنی زندہ کو بھی یہ ثواب دیا جا سکتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے پیارے صحابی ابو ہریرہ، جن کا اصل نام تھا عبد الرحمن بن صخر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سے ایک ساتھی نے کہا میں فلاں جگہ پہ جا رہا ہوں،
انہوں نے کہا وہاں ایک مسجد آئے گی، اس مسجد میں میرے لیے 2 نفل ضرور پڑھ دینا۔ اب حیات تھے، صحابی رسول زندہ ہیں اور دوسرے صحابی کو کہہ رہے ہیں وہاں میرے لیے 2 نفل پڑھ دینا۔ اس کا کیا مطلب یہ ہے نفل تو نے پڑھنے ہیں، مگر اللہ سے عرض کرنا مولا مجھے بھی ثواب عطا فرما اور میرے دوست کو بھی اس کا ثواب عطا فرما۔ یاد رہے کہ بدنی عبادت میں نیابت جائز نہیں ہوتی۔ زندہ شخص کے لیے کوئی آدمی حیات ہے، وہ دوسرے سے کہہ دے آج میں زور نہیں پڑھ سکتا، سردی بہت زیادہ ہے، میرے حصے کی تو پڑھ دینا، فجر کے لیے میں نہیں اٹھ سکتا، میرے حصے کا وضو آپ کر دینا۔ تو ایسی عبادت جو بدن سے متعلق ہو اس میں ایسی نیابت یہ جائز نہیں۔ ہاں ثواب پہنچایا جا سکتا، لیکن ثواب پہنچانے کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اس کے ذمے سے وہ ساقط ہو جاتا، اس کے ذمے وہ واجب الادا ضرور رہتا ہے۔ جس طرح کے بعض اوقات بعض مواقع پر اگر کوئی شخص نوافل ادا کرتا ہے اللہ اس کو 1,00,000 نفل کا ثواب ادا کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص مکہ مکرمہ مسجد حرام شریف میں جا کے نماز پڑھتا ہے 1,00,000 نماز کا ثواب ہے۔ اگر کوئی شخص ایک فجر کی نماز مسجد حرام میں پڑھے 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہے۔ اب کہے جی میں تو زندگی بھر نہیں پڑھوں گا اس لیے کہ میں نے تو 1,00,000 نماز اسی وقت پڑھ دی، ثواب ملے گا مگر حقیقت اس کی قائم رہے گی۔ وہ عین نماز آپ نے ضرور ادا کرنی ہے، اس کا صرف ثواب آپ کو دیا جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کسی کی طرف سے حج بھی کر دے بیمار آدمی ہو یا ایون تندرست بھی ہو اس کا ثواب اس کو ملے گا۔ لیکن کیا اگر کوئی شخص تندرست ہو اور اس پر حج فرض ہو جائے اس کے ذمے حج ساقط ہو جائے گا؟ حج ساقط نہیں ہوگا، جب اس پر لازم ہوگا اس وقت اس کی ذات پر حج کرنا یہ لازم اور ضروری ہو جائے گا۔ تو بدنی عبادت میں دوستو نیابت جائز نہیں ہوتی، لیکن ثواب پہنچایا جا سکتا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص مالی صدقہ دینا چاہے کیا اس کی اجازت ہے؟ حدیث پاک ہے، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ، ماں سے محبت بڑی تھی، ہر شخص کو ہوتی ہے، یا رسول اللہ میری والدہ دنیا سے چلی گئی ہیں، میں چاہتا ہوں ان کے لیے کچھ صدقہ جاریہ ہو جائے، ایسا صدقہ جو ہمیشہ چلتا رہے۔ آپ نے فرمایا پانی کی ضرورت ہے، کنواں کھدوا دو۔ انہوں نے کنواں کھدوایا تو اس کا نام رکھا بئر ام سعد، یہ سعد کی والدہ کے نام کا کنواں ہے۔ جب تک لوگ یہاں سے پانی بھرتے رہیں گے اللہ اس کی والدہ کی قبر کو ٹھنڈا کرتا رہے گا۔ ضروری نہیں ہے کہ گنہگار کے لیے ہی صدقے کا اہتمام ہو، نیکوکار کے لیے اور اس کا اہتمام نہیں ہوتا، دعائیں نہیں ہوتی۔ مطلب یہ ہے کہ مولا ان کے درجات بلند فرما، جو عالی رتبہ دیا ہے اس رتبے میں اور بلندی عطا فرما۔ تو مالی صدقہ بھی جائز ہے، بدنی صدقہ بھی جائز ہے۔ بعض اوقات بعض علاقوں میں رسم و رواج ہوتے ہیں، وہ کیا، جس طرح یہاں بر صغیر میں یہ عبادت سے زیادہ دوستو رسم ہے۔ وہ کیا، کل کا ختم ہو گیا، میت کی تدفین کی، اگلے روز کل خوانی ہوگی، 3 دن کے بعد تیجا ہوگا، 10 دن کے بعد 10واں ہوگا، 40 دن کے بعد 40واں ہوگا۔ اب اصالِ ثواب اگلے دن کیا جائے، اس کی زندگی میں کیا جائے، جنازے پہ کیا جائے، 2 دن بعد کر لیا جائے، 11ویں دن کر لیا جائے، یہ بالکل جائز ہے۔ اصالِ ثواب کا انکار نہیں ہے، لوگ سہولت کے لیے دن مقرر کر دیتے ہیں، جی فلاں دن ہوگا، اور یہ بالکل جائز ہے۔ ظاہر ہے یہ کہا جائے بھی اصالِ ثواب ہوگا، جب بھی ہوگا، جہاں بھی ہوگا، جس مسجد میں بھی ہوگا، تو کیا خبر کب ہوگا، کس جگہ پہ ہوگا؟ تو تعیین کر دینے سے کوئی چیز ناجائز نہیں ہو جاتی۔ لیکن یہ مسئلہ یاد رہے کہ میت کے گھر سے کھانا کھانا یہ اغنیاء کے لیے جائز نہیں ہے، یہ بالکل ناجائز ہے، بدعت سیئہ اور قبیحہ ہے۔ بلکہ ہمارے حضرت صاحب تو کہا کرتے تھے کہ میت کے گھر سے کھانا نہ کھایا کرو، دل مردہ ہو جاتا ہے۔ آج میں نے ایک حدیث پاک پڑھی کہ حضور علیہ السلام کے صحابہ جب کسی گھر میں اکٹھے ہوتے اور گھر والوں نے کھانے کا اہتمام کیا ہو، کس گھر میں، میت کے گھر میں، تو وہ سمجھتے تھے کہ یہ نوحے کا اہتمام ہے، اور نوحہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ 3 دن تک میت کی طرف سے اگر کھانا کھلایا جائے تو اغنیاء کے لیے یہ ناجائز ہے، ناجائز ہے، ناجائز ہے۔ ہاں فقیر آئے ہوں تو ان کے لیے جائز ہے۔
تیسرے دن کے بعد، اس لیے کہ سوگ 3 دن کا ہوتا ہے، تیسرے دن کے بعد اگر ان کی طرف سے کھانے کا اہتمام ہو، پھر بھی اغنیاء کو اس سے بچنا چاہیے، اس لیے کہ یہ کھانا فقیروں کا حق ہے، اغنیاء کا حق نہیں۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو آپ نے فرمایا جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانے کا اہتمام کرو۔ یہ حق کس کا ہے؟ یہ حق محلے داروں کا ہے۔ یہ حق کس کا ہے؟ رشتہ داروں کا ہے کہ فلاں کے گھر میں اگر فوتگی ہو گئی ہے تو وہ تو پریشانی میں ہے، اب ان کو اور پریشانی لاحق ہو گئی ہے کہ ہم نے کہاں سے ادھار پکڑ کے دیگیں اکٹھی کرنی ہے، ہم نے کہاں سے لوگوں کو کھانا کھلانا ہے، اور اگر نہ کھانا کھلایا جائے تو لوگ معترض ہوتے ہیں کہ فلاں کے گھر گئے تھے، اس نے کھانا ہی نہیں کھلایا، عزیز فوت ہو گئے، اماں جی ابا جی دنیا سے رخصت ہو گئے، کھانے کا اہتمام نہیں کیا، حالانکہ معلوم نہیں ہے یہ ناجائز کام ہے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ جعفر کے گھر والوں پر ایسی مصیبت آن پڑی ہے، ان کو کھانے کا ہوش نہیں ہے، اے صحابہ جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانے کا اہتمام کرو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راویہ ہیں کہ جب کسی کے گھر میں وفات ہو جاتی، ہم خواتین جب اکٹھی ہوتی تو حضرت عائشہ صدیقہ کہا کرتی تھی کہ ان کے لیے تلبینہ تیار کرو، گھر والوں کے لیے پریشانی ہے، رو رہے ہیں، پریشان ہیں، تلبینہ تیار کیا جاتا تو آپ کہتی اس کو کھاؤ، اس لیے کہ یہ غم کو دور کرتا ہے، دل کو مضبوط کرتا، تو گھر والوں کو آپ خود کھلایا کرتی تھی۔ تو ہمیشہ یہ مسئلہ یاد رہے، یہ کسی فرقے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ کسی مسلک کا مسئلہ نہیں ہے، یہ دین اسلام کا مسئلہ ہے، اصولی مسئلہ ہے۔ یہ ہمارے ہاں جو رسم پڑ گئی، جو رواج پڑ گیا کہ بھئی میت کی طرف سے کھانا کھلایا جائے گا، کھانے والے بھی شوق سے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہم 10 کلومیٹر سے آئے تو آپ پیدل تھوڑی آئے ہیں، تو آپ کا حق ہے کہ آپ اپنے عزیزوں کے جنازے میں شرکت کریں، لیکن یہ آپ کا حق نہیں ہے کہ وہاں سے جا کے کھانا کھائیں۔ کھانا تیار بھی کیا ہو تو آپ کہیں کہ دین اسلام میں اس کی اجازت نہیں۔ اپنے دوستوں کو، سنگیوں کو بتانا چاہیے کہ اس کا دین اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے، یہ علاقائی رسم ہے، یہ علاقائی رواج ہیں، اور علاقائی رسمیں اگر دین سے متصادم ہوں تو ان کو روکنا چاہیے۔ ہر ذی شعور شخص، ہر مسلمان کے ذمہ لازم ہے کہ اس کی روک تھام کرے۔ پھر تیجا بھی کروائیں گے، پھر 10واں بھی کروائیں گے، پھر 40واں بھی کروائیں گے۔ اب گھر والوں پہ تو بوجھ ہے، ایک گھر کا سربراہ چلا گیا، گھر کا بڑا چلا گیا، پیارا چلا گیا، اب وہ ادھار پہ ادھار لے کے، قرض پہ قرض لے کے آگے اہتمام کیے جا رہے ہیں۔ لہٰذا حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے اس ناجائز کھانے سے بچا جائے۔ ناجائز صرف وہی نہیں ہوتا جو آپ چوری کر کے یا ڈاکہ کر کے حاصل کریں، بعض کھانے اس طرح بھی ناجائز ہوتے ہیں، حتی الامکان بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو 22 رجب المرجب بعض روایات کے مطابق اور بعض روایات کے مطابق 15 رجب المرجب سیدنا جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے۔ تو ہمارے عرف میں ایک بات مشہور ہو گئی، وہ کیا مشہور ہوئی کہ یہ کنڈے کا ختم ہے۔ ایسے موقع پر کچھ کہانیاں سنائی جاتی ہیں، 10 بیویوں کی کہانیاں، کوئی بی بی فاطمہ ہے ان کی کہانی، یہ حضور کی صاحبزادی نہیں، کسی اور بی بی فاطمہ کی کہانی، تو چند اس طرح کی من گھڑت کہانیاں رائج ہیں، اس موقع پر وہ پڑھی جاتی ہے۔ پھر ایصال ثواب کے موقع پر طرح طرح کی بدعات رائج ہیں کہ مٹی کا برتن ہو، اس میں صرف کھیر ہو، وہ صرف گھر میں رکھی جائے، اور یہ ہو اور وہ ہو۔ دین اسلام میں اس قسم کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ ایصال ثواب کرنا ہے جب بھی کر لیا جائے، وہ 15 کو کر لیا جائے، وہ 22 کو کر لیا جائے، وہ 27 کو کر لیا جائے، وہ جب بھی کر لیا جائے، یہ جائز ہے، جائز ہے۔ اس کے لیے یہ من گھڑت کہانیاں سنانا، من گھڑت قصے سنانا جس کا دین اسلام میں دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے، یہ جائز نہیں۔ پھر میت کے گھر میں اکٹھے ہونا کہ آؤ جا کے فاتحہ پڑھ لیں، آیا دین اسلام میں اس کی کہیں اجازت ہے؟ اس کی کو اصل ملتی ہے؟ دین اسلام میں اس کی اصل بھی ملتی ہے۔ کسی گھر میں وفات ہو جائے تو مسلمانوں کا وہاں جا کے ان سے تعزیت کرنا اور فاتحہ خوانی کا اہتمام کرنا یہ بالکل جائز ہے۔ حضور کے ایک صحابی تھے حضرت ماعز بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حضرت ماعز وہ ہے جنہوں نے حضور کی خدمت میں آ کے عرض کیا، رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا ہے تو مجھے پاک کر دیجیے۔ سامنے سے ہے حضور نے رخ اس طرف کر لیا، یہ اس طرف سے ہے حضور نے اس طرف کر لیا۔
یہ پھر بھی باز نہ آئے۔ حضور کے اشارے یہ تھے کہ چلے جاؤ، جب اتمام حجت ہو جائے گا تو پھر اللہ کا نبی بھی شریعت کے آگے مجبور ہے۔ مگر جناب ماعز بار بار کہتے رہے کہ یا رسول اللہ مجھے پاک کیجیے، تو آپ نے پھر اشارہ کیا، ان کو لے گئے، ان کو پتھر مارے یہاں تک کہ وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ صحابہ واپس آئے، ایک نے بڑے فخر سے کہا جب میں پتھر مار رہا تھا تو ماعز بھاگ رہا تھا، لیکن میں نے زور سے پتھر مارا، سر پہ لگا، وہیں گر گئے۔ تو سرکار نے انتہائی اداسی کے عالم میں کہا اگر وہ چلا جاتا تو تیرا کیا جاتا؟ چاہتے یہ تھے رحمت للعالمین۔ یہ جناب ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انتقال کر گئے، سرکار نے تدفین کی، پھر حضور صحابہ کو لے کے ان کے گھر آ گئے اور کہا سارے مل کے ماعز کے حق میں دعائے مغفرت کرتے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مطہرہ ہے جب کسی کے گھر وفات ہو جائے تو مسلمان مل کے جائیں اور وہاں جا کے ایصال ثواب کا، فاتحہ کا اہتمام کریں، ان کے لیے دعائے مغفرت کی جائے۔ جب کوئی دنیا سے چلا جائے اچھے الفاظ میں یاد کیا جائے۔ حدیث پاک ہے ایک جنازہ گزر رہا تھا، حضور نے فرمایا وجبت، اس مہینے عرس بھی ہیں اور عرس کئی بزرگوں کے ہوئے۔ ایک صاحب نے سوال کیا یہ عرس کہاں سے ثابت ہے؟ ہم نے کہا حدیث پاک کا ایک لفظ ہے جب کوئی نیک صالح بندہ کامیاب ہو جاتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں نم کا نومت العروس، پیار والی نیند سو جا، کامیابی والی نیند سو جا، حشر کے دن تجھے اٹھایا جائے۔ تو کہا جی آپ کو پتہ کیسے چلتا ہے کہ فرشتوں نے ایسے کہا؟ سوال تو بڑا جنون ہے، کس کو کیا خبر کہ وہ کون سی نیند سویا؟ تو اس کا جواب حضور علیہ السلام کی حدیث پاک سے ہی ثابت اور واضح ہے۔ ایک جنازہ گزر رہا تھا، حضور نے فرمایا واجبت، واجب ہو گئی۔ ایک اور جنازہ گزرا، آپ نے فرمایا واجبت، اس پر بھی واجب ہو گئی۔ صحابہ عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ دونوں کے لیے ایک کلمہ، کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا پہلا جنازہ گزرا تو تمام لوگ اطراف و اکناف میں اس کی تعریفیں کر رہے تھے، تو میں نے کہا واجبت، اس کے لیے جنت کو واجب کر دیا گیا۔ دوسرا جنازہ گزرا تو ساری بدخوئیاں کر رہے تھے، ساری برائیاں کر رہے تھے، تو میں نے کہا واجبت، اس کے لیے جہنم کو واجب کر دیا گیا کہ جگ جس کی تعریف کرے وہ اللہ کے ہاں بھی مقبول ہوتا، اور جگ جس کی تعریف نہ کرے، اس کی تنقیر شروع کر دے، برائی شروع کر دے، تو جان لینا چاہیے اللہ کے ہاں بھی یہ مقبول نہیں۔ اسی وجہ سے اللہ کے نیک صالح بندے لوگوں کو راضی رکھنے کی ہم وقت کوشش کرتے ہیں۔ ان کا یہ جملہ نہیں ہوتا کوئی جاتا ہے تو بھاڑ میں جائے، نہیں، اس کو منانے کی کوشش کرتے ہیں کہ تو راضی ہو جا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب اس عورت نے کہا جو کسی جنگل میں خیمے میں موجود تھی کہ میں عمر کی شکایت کروں گی، حضرت عمر زار زار روئے، پھر اس کے لیے راشن لے کے آئے اور کہا عمر کو معاف کر دے۔ کہا معاف نہیں کروں گی، ہاں میں یہ دعا کرتی ہوں اللہ عمر کو اتار کے تجھے تخت پہ چڑھا دے، تو امیر بن جائے۔ حضرت عمر کہنے لگے اماں بس بھی کرنا، دیکھ وہ کہاں پہ رہتا ہے، مدینہ منورہ میں، تو جنگل میں رہتی ہے، اس کو کیا خبر؟ تو وہ کہنے لگی اگر خبر نہیں رکھ سکتا تو امیر کس لیے بنا ہے؟ حضرت عمر کہتے ہیں اماں چل میں سفارش کرتا ہوں تو عمر کو معاف کر دے، شکایت نہ کرنا اللہ کی بارگاہ۔ ہمارے اسلاف کہا کرتے تھے ڈرنا اس لمحے سے جب کوئی مظلوم تیری اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرنی شروع کر دے، اس کے پاس تو ہتھیار ہی کوئی نہیں ہے، اس کے پاس تو یہی ایک ہتھیار ہے، وہ دو آنسو بہائے گا اور وہ دو آنسو عرش الہی تک جا پہنچے گا۔ تو حضرت عمر فاروق نے پھر اس سے لکھوایا، اس اماں سے، وہ کہاں لکھ سکتی ہوگی، کسی کو بلایا ہوگا، لکھوایا ہوگا، اس کے انگوٹھے لگوائے ہوں گے، لکھوایا اور لکھوا کے حضرت علی کے سپرد کیا، اے علی عمر تجھے وصیت کرتا ہے جب میں مر جاؤں تو یہ رکا میری قبر میں رکھ دینا کہ یہ عورت میری شکایت رب کو نہ لگائے۔ اس لیے یہ کہنا کوئی آتا ہے تو بلائے، کوئی بھاڑ میں جاتا ہے تو جائے، یہ مسلمانوں کا دوست و شیوا نہیں رہا، یہ مسلمانوں کا کبھی بھی طریق نہیں رہا۔ اگر جگ کسی کے بارے کہنا شروع کر دے یہ نیک آدمی ہے، تو حضور نے فرمایا واجبت، یاد رکھنا اللہ نے جنت کو اس پر واجب کر دیا۔ اور اگر مخلوق خدا جم غفیر کہنی شروع کر دے، وہ نعرے لگائے کہ یہ بدبخت آدمی تھا،
اس نے میرے ساتھ فلاں فلاں موقع پر یہ کیا ہے، مشہور ہو جائے کہ یہ بدبخت آدمی ہے، تو جان لینا چاہیے اللہ کی بارگاہ میں وہ نیک بخت نہیں ہوتا۔ اللہ تعالی ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔